اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس حدیث صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 91۔ حدیث کے راویوں کا عیب بیان کرنا درست ہے اور وہ غیبت میں داخل نہیں۔ سے عبد الرحمن بن بشیر عبدی نے بیان کیا، کہا میں نے یحییٰ بن سعید قطان سے سنا جب ان کے سامنے محمد بن عبداللہ بن عبید بن عمیر لیثی کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے اسے انتہائی ضعیف قرار دیا۔ امام یحییٰ سے کہا گیا، ہاں پھر کہا لا الہ الا اللہ، کوئی ایک انسان بھی محمد بن عبداللہ بن عبید بن عمیر سے روایت کر سکتا ہے۔ حدیث نمبر 92۔ حدیث کے راویوں کا عیب بیان کرنا درست ہے اور وہ غیبت میں داخل نہیں۔ بشر بن حکم نے بیان کیا، کہا میں نے یحییٰ بن سعید قطان سے سنا، انہوں نے حکیم بن جبیر اور عبدالعالی کو ضعیف قرار دیا، اور اسی طرح یحییٰ نے موسیٰ بن دینار کو بھی ضعیف قرار دیا اور کہا اس کی بیان کردہ حدیث ہوا جیسی ہے، اور موسیٰ بن دہقان اور عیسیٰ بن ابی عیسیٰ مدنی کو بھی ضعیف قرار دیا۔ کہا اور میں نے حسن بن عیسیٰ سے سنا کہہ رہے تھے، کچھ سے ابن مبارک نے فرمایا تم جب تین راویوں کی احادیث کے سوا اس کا سارا علم لکھ لینا۔ عبیدہ بن معتب، سری بن اسماعیل اور محمد بن سالم کی احادیث اس سے نہ لکھنا۔ حدیث نمبر 93۔ ایمان اور اسلام اور احسان کا بیان اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان کا بیان۔ احمد سے ابن بریدہ سے انہوں نے یحییٰ بن یعمر سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ سب سے پہلا شخص جس نے بصرہ میں تقدیر سے انکار کی بات کی معبد جہنی تھا۔ میں یحییٰ اور حمید بن عبد الرحمن خمیری حج یا عمرے کے ارادے سے نکلے، ہم نے آپس میں کہا کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی کے ساتھ ہماری ملاقات ہو جائے تو ہم ان سے تقدیر کے بارے میں ان آج کل کے لوگوں کی کہی ہوئی باتوں کے متعلق دریافت کر لیں۔ توفیق الہی سے ہمیں حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما مسجد میں داخل ہوتے ہوئے مل گئے۔ میں اور میرے ساتھی نے ان کے درمیان میں لے لیا، ایک ان کی دائیں طرف تھا اور دوسرا ان کی بائیں طرف۔
مجھے اندازہ تھا کہ میرا ساتھی گفتگو کا معاملہ میرے سپرد کرے گا، چنانچہ میں نے عرض کی، اے ابو عبد الرحمن، یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی کنیت ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ہماری طرف کچھ ایسے لوگ ظاہر ہوئے جو قرآن مجید پڑھتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں اور ان کے حالات بیان کیے۔ ان لوگوں کا خیال ہے کہ تقدیر کچھ نہیں، ہر کام نئے سرے سے ہو رہا، پہلے اس بارے میں نہ کچھ طے ہے نہ اللہ کا اس کا علم ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب تمہاری ان لوگوں سے ملاقات ہو تو انہیں بتا دینا کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے نام کے ساتھ عبداللہ بن عمر حلف اٹھاتا ہے، اگر ان میں سے کسی کے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور وہ اسے خرچ بھی کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے اس کو قبول نہیں فرمائے گا۔ لا الہ الا اللہ۔ تقدیر پر ایمان لے آئے۔ پھر کہا، مجھے میرے والد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا، ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے کہ اچانک ایک شخص ہمارے سامنے نمودار ہوا۔ اس کے کپڑے انتہائی سفید اور بال انتہائی سیاہ تھے۔ اس پر سفر کا کوئی اثر دکھائی دیتا تھا، نہ ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا تھا، حتیٰ کہ وہ آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا اور اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رانوں پر رکھ دیے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر اللہ تعالیٰ کے گھر تک راستہ طے کرنے کی استطاعت ہو تو اس کا حج کرو۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہمیں اس پر تعجب ہوا کہ آپ سے پوچھتا ہے اور خود ہی آپ کی تصدیق کرتا ہے۔ اس نے کہا، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا، یہ کہ تم اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور آخری دن یوم قیامت پر ایمان رکھو اور اچھی اور بری تقدیر پر بھی ایمان دو۔ اس نے کہا، آپ نے درست فرمایا۔ پھر اس نے کہا، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا، یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا، تو مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا، جس سے اس قیامت کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس نے کہا، تو مجھے اس کی علامات بتا دی۔ آپ نے فرمایا، علامات یہ ہیں کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے، اور یہ کہ تم ننگے پاؤں، ننگے بدن، محتاج،
بکریاں چرانے والوں کو دیکھو کہ وہ اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر وہ سائل چلا گیا، میں کچھ دیر اسی عالم میں رہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کہا، اے عمر، تمہیں معلوم ہے کہ پوچھنے والا کون تھا؟ میں نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول زیادہ آگاہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، تمہارے پاس آئے تھے، تمہیں تمہارا دین سکھا رہے۔ حدیث نمبر 93 کے جو ہیں ریفرنسز وہ دوسری حدیث کی کتابوں سے۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 93، جامعہ ترمذی حدیث نمبر 2610، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4695، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 63، صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 1، سنن النسائی الصغری حدیث نمبر 4994، مشکات المصابیح حدیث نمبر 2۔ حدیث نمبر 94، ایمان اور اسلام اور احسان کا بیان اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان کا بیان۔ احمس کے بجائے مطر وراق نے عبداللہ بن بریدہ سے، انہوں نے یحییٰ بن یمر سے نقل کیا کہ جب معبد جہنی نے وہ سب کہا جو کہا تو ہم نے اسے سخت ناپسند کیا۔ یحییٰ نے کہا، میں اور حمید بن عبد الرحمن حمیدی نے حج کیا۔ اس کے بعد انہوں نے کیمس کے واسطے سے بیان کردہ حدیث کے مطابق حدیث بیان کی، البتہ الفاظ میں کچھ کمی بیشی ہے۔ حدیث نمبر 95، ایمان اور اسلام اور احسان کا بیان اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان کا بیان۔ عبداللہ بن بریدہ کے ایک تیسرے شاگرد عثمان بن غیاث نے یحییٰ بن یمر اور حمید بن عبد الرحمن دونوں سے روایت لا الہ الا اللہ۔ دونوں نے کہا، ہم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ملے اور ہم سے تکبیر کی بات کی، اور وہ لوگ منکرین تکبیر جو کچھ کہتے ہیں اس کا ذکر کیا۔ اس کے بعد عثمان بن غیاث نے سابقہ راویوں کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مرفوعاً روایت کی۔ اس روایت میں کچھ الفاظ زیادہ ہیں اور کچھ انہوں نے کم کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اس پیغام کو ہر انسان تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔